اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورلڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آئیفل ٹاور۔ جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو جوڑ کے ایک عمارت کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے، اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کی حامل عمارات کی تعمیر کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال جس کی اونچائی 304.8 میٹر یعنی 1000 فٹ ہو، پہل کورنس مین ریچرڈز کے ذہن میں آیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تھا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹریوں پر چلانا ممکن ہو سکتا تھا۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ انجینئر الیگزینڈر آئیفل منظر عام پر آیا۔ آئیفل دنیا کا ایک مشہور و معروف ماہر تعمیرات تھا جو فولادی تعمیرات کے ضمن میں مشہور تھا۔ اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھیں۔ سن 1889 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، اس وقت آئیفل کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1886 میں اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ پتھروں پر مبنی اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں۔ 40 ڈرافٹ مین اس ٹاور کی مختلف فصول کی تفصیلی ڈیزائننگ تیار کرنے میں مصروف تھے اور ایک فیکٹری ان فولادی حصوں کی تیاری کے لیے سرگرم عمل ہو چکی تھی۔ ٹاور کی تعمیر مکمل ہونے میں 2 سال 2 ماہ اور 5 دن لگے۔ آئیفل ٹاور کا وزن تقریباً 10 لاکھ کلو گرام یعنی 22 ملین پاؤنڈ ہے۔ تکمیل کے وقت آئیفل ٹاور اس ڈھانچے سے تقریباً دگنا اونچا تھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے اونچا ٹاور کہلاتا تھا۔ جیسا کہ 300 میٹر پر آئیفل ٹاور، 172 میٹر پر واشنگٹن مونیومنٹ، لہذا یہ دنیا کا پہلا ڈھانچہ تھا جس نے 200 میٹر سے تجاوز کیا اور 300 میٹر سے تجاوز کرنے والا پہلا ڈھانچہ بنا۔ لیکن آئیفل ٹاور نے صرف 41 سال تک دنیا کے سب سے اونچے ڈھانچے ہونے کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی، یہاں تک کہ اسے 1930 میں کریسلر بلڈنگ نے شکست دی۔ ریڈیو ٹاورز کے اضافے کے ساتھ آئیفل ٹاور اب 324 میٹر لمبا ہے، ایک 81 منزلہ عمارت کے طور پہ لمبا۔ آئیفل ٹاور کو کوٹ کرنے کے لیے تقریباً 50,000 کلو گرام یعنی 110 ٹن پینٹ لگتا ہے۔ ٹاور کو زمین سے مناسب نقطہ نظر دینے کے لیے رنگ کے 3 مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ اوپر کی طرف وہی نظر آئے جو نیچے کی طرف سے ہے۔ جو ہی میں 1889 میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا تو ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگر لوہے کے حصوں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کار میں زائد اوقات تک کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 دیوقامت فولادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 57 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 115.8 میٹر یعنی 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم 272.7 میٹر یعنی 900 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں اور مارچ 1889 میں آئیفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ 2021 تک اسے 18 بار دوبارہ پینٹ کیا جا چکا ہے۔ ہر 6 یا 7 سال بعد ایک بار ٹاور کی تعمیر کے دوران 25 لاکھ رائیویٹس استعمال کیے گئے۔ لیول 3 کے لیے 1700 سے زیادہ سٹیپس ہیں۔ خوش قسمتی سے آپ کو ان پر مزید چلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ دوسری سطح پر چل سکتے ہیں جو صرف 700 قدم کے آس پاس ہے۔ پہلی سطح زمین سے 57 میٹر، دوسری 115 میٹر اور تیسری 274 میٹر ہے، تقریباً 200 فٹ، 400 فٹ اور 900 فٹ ہے۔
اس طرح دنیا کی مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا، اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس تعمیر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے لوگ تعداد میں از حد قلیل ہیں۔ بہت سے لوگ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس۔ اگر آپ کے پاس بھی آئیفل ٹاور سے متعلق کوئی دلچسپ معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔